بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 15ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رات خدا کے قریب ہونے کا ایک موقع ہے۔ جی ہاں، مومن کے لیے رات بہت ہی فضیلت رکھتا ہے اور مومن رات کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا بہترین فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس آیت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب رسول خدا کو معراج پہ لے کر گئے تو وہاں پر لیلن یعنی رات کو معراج پہ لے کر گئے۔ تو ہمیشہ مومن کوشش کرتا ہے کہ رات کے وقت سے بہترین فائدہ اٹھائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک خدا تک پہنچنے تک کا سفر رات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے سفر سے ہی انسان کسی کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اسراف سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسراف سے بچتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جی ہاں، یہ پروردگار کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر مبذر اور جو تبذیر کا ورڈ جو آیا ہے اس سے تبذیر سے یہ مراد ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے مگر اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کام کو بجا نہ لایا جائے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو وہ تبذیر کہلاتا ہے۔ مومن کبھی بھی اسراف نہیں کرتا، اور سب سے بڑا اسراف اور سب سے برا اسراف جو ہو سکتا ہے وہ ٹائم کا اسراف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا اسراف ہے کہ جو ٹائم اگر گزر جائے اور اس کا ضائع کیا جائے، اگر انسان جوانی کو گنوا دے تو یہ ٹائم کبھی واپس نہیں آنے والا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے برے ماحول سے دور رہنا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ برے ماحول سے دور رہتا ہے۔ مومن گناہ نہیں کرتا بلکہ اس ماحول میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ اس برے فعل کو انجام نہ دے، بلکہ پروردگار نے کہا قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی لیے مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ چہ برسد کہ انسان اس گناہ کو انجام دے، مومن کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یتیم کے مال کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، کہ یتیم کا بھی مال نہ کھائیں۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مومن کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا اور اس ماحول سے دور رہتا ہے۔ اگر اس ماحول کی اصلاح کر سکے تو اصلاح کرتا ہے، اگر اصلاح نہیں کر سکتا تو اس ماحول سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے علم کے بغیر بولنے سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی علم کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور علم کے ساتھ کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اچھی بات کرے تو اس کا بات کرنا اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور اگر سکوت کرے تو وہ اس کو امان میں رکھے۔ مومن کبھی بھی علم کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کے بغیر اگر ہم لوگ بات کریں تو کسی کی غیبت ہو جائے یا کسی پہ تہمت لگ جائے۔ یہاں پر آیت میں جو آخری چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پروردگار نے سینسز دی ہیں وہ مسئول ہیں، اور قیامت کے دن ہم جانتے ہیں کہ یہی جو باڈی پارٹس ہیں، انسان کے اعضائے بدن ہیں، انسان کے خلاف جو ہیں گواہی دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اہداف سے دستبردار نہ ہونا۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ دشمنان دین، جو دین کے دشمن تھے، پیغمبر اسلام کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، اور ایک طرح سے یہ مومن کے لیے اور مومنین کے لیے وارننگ دی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو آپ کے اہداف سے دور
لے جائے، آپ کو دھوکہ دے اور آپ اپنے ہدف سے ہٹ جائے۔ اسی چیز کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، میں کبھی بھی رسالت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہدف سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے مومن کو بھی چاہیے ہمیشہ اپنے اہداف میں ثابت قدم رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز شب کی طرف توجہ۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ نماز شب کی طرف توجہ کرتا ہے، اور آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں جو بہترین مہینہ ہے عبادتوں کا، اور جیسا کہ ہم لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کوشش کریں کہ اس سے پہلے کم از کم 3 رکعت جو ہے نماز شب پڑھی جائے، اور اس کا بہترین سے بہترین جو ہے اس ماہ مبارک رمضان کا فائدہ اٹھایا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 3 چیزیں مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں افتخار اور زینت ہیں۔ پہلی چیز نماز شب، دوسری چیز دوسروں کے مال کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا، اور تیسری چیز ولایت اور اہل بیت علیہ السلام سے دوستی۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نماز شب مومن کے لیے افتخار اور زینت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بزرگان، علماء، عرفاء، مجتہدین بھی اگر اس مقام پر پہنچے ہیں تو وہ یہ نماز شب کی بدولت۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ 7واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حاکم کی شرائط پر تسلیم نہ ہونا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا جو اسلام سے ہٹ کر ہوں۔ یہاں پر اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف نے کبھی بھی اپنے آپ کو ظالم حاکم یا جابر حاکم کے سامنے تسلیم نہیں کیا، اور اپنے سر کو جو ہے کفر کے سامنے نہیں جھکایا۔ اس لیے مومن بھی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس ماحول کو چینج کر سکے تو اس ماحول کی اصلاح کرتا ہے، اگر آپ اس ماحول کو چینج نہ کر سکے، انوائرمنٹ کو بدل نہ سکے، تو اس صورت میں انسان جو ہے ادھر سے ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ اصحاب کہف بھی وہاں سے دور چلے گئے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بے ہدہ باتوں سے بچنا۔ جی ہاں، یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پروردگار فرما رہا ہے کہ مرا نہ کریں۔ جو ورڈ مرا ہے اس سے مراد ہے بحث اور جدل۔ کوئی بھی گفتگو ہو، یا حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ ضد کر کے باطل کو ڈیفینڈ کرنے کو مرا کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بحث اور جدل سے بچیں، کیونکہ بحث اور جدل دل کی بیماری اور دینی بھائیوں کے درمیان میں نفاق کا سبب ہے۔ جی ہاں، مومن اپنی گفتگو میں کبھی بھی بحث اور جدل نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ 9واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ہر کام میں خدا کے ارادے پر یقین رکھنا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ پروردگار کے ارادے پر یقین رکھتا ہے، اور جو بھی فیوچر کی بات جب بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے انشاءاللہ، یعنی اگر خدا چاہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن جتنی بھی پلاننگ کرتا ہے وہ پروردگار پر توکل کر کے ہی کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جتنی بھی پلاننگ کر لوں مگر اگر خدا نہ چاہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے باقیات اور صالحات کی تلاش۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے کاموں کی بنیاد رکھے تاکہ یہ آخرت کے لیے اس کے لیے باقیات اور صالحات بن جائیں۔ قرآن بھی اسی چیز کو یاد کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ کام جو اچھے رہ جاتے ہیں وہ باقیات اور صالحات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری مودت کو بے قیمت اور بے ارزش سمجھو، ہم اہل بیت کی محبت باقیات و صالحات میں سے ہے۔ جی ہاں، ہمیں یہ سمجھ آتے ہے کہ باقیات و صالحات جو ہیں وہ اعمال ہیں
جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ باقیات و صالحات میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، انسانیت کی مدد، چاہے آپ مدرسہ کی مدد کریں، چاہے آپ جو ہے مسجد بنانے میں مدد کریں، چاہے آپ علم سکھائیں، یا کسی جگہ پر واٹر سپلائی نہیں ہے، ٹیوب ویل لگوائیں، یا جہاں پر پانی نہیں ہے پانی پہنچوائیں، کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی انسانیت کی مدد کی جائے۔ اور ایک بہترین باقیات و صالحات انسان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے، تاکہ جب اس کی اولاد بہترین اعمال انجام دے گی تو اس کا ثواب جو ہے اس کے والدین تک پہنچے گا۔ جی، یہ تھے ہمارے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل پھر 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔